آج پہلا مرتبہ ہے ہم آپ کو مدعو کر چکے ہیں اور آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی وومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے ہیں، الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے 2022 میں، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2023 میں الیکشن ہوئے، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2024 میں الیکشن ہوئے، ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیا، یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچوئنسی میں سے 828 کنسٹیچوئنسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے۔ وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی۔ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الاٹ ہونے تھے، اور نشان الاٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا، جبکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات 4 بجے الاٹ ہوئے تھے۔ الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویژن، اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے۔ اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا۔ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ سخت ترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائیگروں کی حیثیت سے لگے رہے، جڑے رہے، لائل رہے۔ ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایز اٹ از قائم رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے۔ ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ جتنے ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی۔ یہ 67 سیٹیں وومن کی ہے، 11 نان مسلم کی ہے۔ یہ ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات، بیرسٹر گور صاحب، شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، ہمارے پیچھے
یہاں پہ جو ریاست ہیں، ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، نہ کہ کوئی اور، آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد۔ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ کل ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آئین اور قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی۔ نمبر 2 موریلٹی۔ نمبر 3 آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے، انصاف۔ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں۔ اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گور صاحب نے آپ سب کو بتایا۔ میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پہ کنول شوذب صاحبہ، ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو، یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں، لال ملی صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ اور بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے۔ اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا۔ آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone۔ ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں، اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے، یہ ہمارے قانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، پر یہ میں اپنی جذبات کی عکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔